اللہ تعالیٰ کی ذات سچی، اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچی، اور اللہ تعالیٰ سچ کو ہی پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سچوں کی صفتیں بیان کی قرآن مجید کے اندر۔ انسانوں میں سب سے زیادہ سچے انبیاء کرام۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور رسولوں نے سچ کر دکھایا۔ اور مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی صدق کو بیان کیا۔ ارشاد ہوا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیجئے، وہ بات کرنے میں بہت سچے تھے۔ دوسرے موقع پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صدق کی صفت کو بیان کیا گیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ، اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ وعدے کے بڑے پکے تھے۔ مومن ہو اور وعدہ خلافی کرے، مومن ہو اور زبان پہ جھوٹ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور انبیاء کرام سے بڑا مومن کون ہو سکتا ہے؟ تیسرے مقام پہ ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، ان کی اس خوبی کو بیان کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کا حال بیان کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ اور جو انبیاء کرام کی پیروی کرتے ہوئے سچ بولنے والے ہیں، وہ دنیا کے اندر تو کامیاب ہوں گئی، لیکن آخرت کے اندر بھی بامراد ہوں گے۔ آخرت کے اندر سچ ان کو نفع دے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ دنیا کے اندر تو سچ بولتے رہے، مشکل تھا سچ بولنا، سچ کی تو مخالفت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے دنیا کی پرواہ نہیں کی، اللہ کی رضا کے لیے سچ بولتے رہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا اس سچ کا نفع اللہ ان کو عطا کرے گا۔